بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر انگلش کے نیو کورس کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے ایکسرسائز آف ٹرک آرٹ. اس سے پہلے تمام اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali and today's topic is exercise of truck art. So dear students, open your books at page number 38 and here we are starting reading comprehension. Answer the following questions. Question number 1. Explain the connection which the writer makes between the camel caravans of past and modern decoration of trucks. سو پہلے سوال میں ایکسپلین دا کنیکشن، وہ رابطہ بیان کرے یا اس رابطے کی وضاحت کرے. وچ دا رائٹر میکس بٹوین دا کیمل کیراوینس، جو کہ سبق کے مصنف نے پرانے جو اونٹوں کے قافلے تھے اینڈ ماڈرن ٹرکس ڈیکوریشن، اور آج کل جب ٹرک کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کے درمیان جو رابطہ ہے اس کی وضاحت کرے. In old times, traders were using camel for transporting goods from one country to another or from one place to another place. So پرانے زمانے میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو سامان لے جانے کے لیے اونٹوں کا استعمال کرتے تھے. They were dressing up camels for these caravans. So dress up کا معنی ہے سجانا، تو وہ ان قافلوں کے لیے ان اونٹوں کو سجاتے تھے. which showed the traders various ethnic groups، جو کہ تاجروں کے مختلف نسلی جو گروپ تھے ان کا جو ذات تھا، ان کا جو ملک تھا، علاقہ تھا، تو ان سجاوٹ سے ان کا پتہ چلتا تھا کہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے. Nowadays trucks are being decorated in different styles، اور آج کل ٹرکوں کو بھی مختلف سٹائلز میں ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجائے جاتے ہیں. which tell us، جو کہ ہمیں بتاتے ہیں where the truck has come from، کہ اس ٹرک کا تعلق کہاں سے ہے، and to which ethnic group the driver belongs، اور اس ڈرائیور کا کیا ذات ہے، کیا نسل ہے، کیا نسلی گروپ ہے. Question number 2. Which point is the writer illustrating when she gives example of the decorations on trucks from Peshawar to Rawalpindi؟ تو جو مصنفہ ہے اس نے پشاور اور راولپنڈی کے دونوں علاقوں کے ٹرکوں کے سجانے کی مثالیں دی ہے. تو سوال میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ which point is the writer illustrating، تو وہ کس قسم کے پوائنٹ کو بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے، ہمیں بیان کرتی ہے. تو اس پوائنٹ کو آپ نے بھی کلیئر کرنا ہے. سو آنسر ہے the writer distinguishes various trucks of different regions through examples. یہ جو مصنفہ ہے وہ مختلف علاقوں کے جو ٹرک ہے وہ مثالوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرتی ہے. سو ڈسٹنگوش کا معنی ہے علیحدہ کرنا، فرق دکھانا. She says that trucks from Peshawar will display paintings of mountains, streams, Bab Khaybars, cricket legend Shahid Afridi and lines of Pashto verses. تو پشاور کے جو ٹرک ہے وہ ڈسپلے کرے گا، وہ ظاہر کرے گا پینٹنگ، تصاویر پہاڑوں کے، ندی نالیوں کے، باب خیبر کے، اور مشہور جو کرکٹر ہے شاہد آفریدی کے تصویر اور پشتو جو شاعری ہے اس کے جو اشعار ہے وہ ان ٹرکوں پہ نظر آئیں گے. The trucks of Rawalpindi and Islamabad will be identified، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو ٹرک ہے ان کا شناخت کیا جائے گا with the painting of F-16 jets، تو وہ F-16 طیارے کی تصاویر سے، شاہین میسلس، شاہین میزائل ہوگا، کٹ آؤٹ پیکاکس، اور اس پہ مور کا جو تصویر ہے وہ کٹا ہوا ہوگا. لارج پورٹریٹس آف جنرل ایوب خان، اور جنرل ایوب خان کا بڑا تصویر ہوگا. اینڈ فلم سٹار شان، اور شان کی تصاویر ہوں گی. شی از illustrating the point، تو وہ اس نقطے کو بھی واضح کرتی ہے that these paintings show the tradition, culture, trends and ethnic identity of the community،
کہ یہ جو تصاویر ہے وہ ٹریڈیشن ظاہر کرتی ہے، رسم و رواج، کلچر، ثقافت کو، ٹرینڈز، رجحانات کو، ان ایتھنک آئیڈینٹی اور نسلی جو گروپ ہے اس کی شناخت کو بھی ظاہر کرتی ہے. ٹو وچ دا ٹرک اونر بلانگس، جس کے ساتھ ٹرک کے مالک کا تعلق ہے، جس برادری کے ساتھ. کویسچن نمبر 3، وچ پوائنٹ از دا رائٹر illustrating in the lesson؟ اس سبق میں جو ادیبہ ہے، جو مصنفہ ہے، وہ کس نقطے کی وضاحت کرتی ہے؟ بائی گیونگ ایگزامپل آف دی اسپیشلسٹ ورک. جو اسپیشلسٹ ہے، جو ہنرمند ہے، ان کے کام کے جو مثالیں دیتی ہے، تو اس میں کیا نقطہ واضح کرنا چاہتی ہے وہ؟ آنسر: The writer is illustrating the point by referring to specialists' work. جو ماہرین ہیں ان کے کام کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، تو اس سے ادیبہ یا مصنفہ اس نقطے کو واضح کرنا چاہتی ہے. The truck art is big business in Pakistan. کہ پاکستان میں ٹرک کا جو آرٹ ہے، ٹرک کا جو فن ہے، یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. Here a set of skilled craftsmen are employed. اور یہاں پہ جو ہنرمند لوگ ہیں، ہنرمند دستکار ہے، ان کو روزگار دیا جاتا ہے. For this highly specialized work، اس اعلیٰ ہنرمندانہ کام کی وجہ سے. Each person is doing his own work. اور ہر ایک شخص اپنا اپنا کام کر رہا ہے. For example, an electrician installs wiring. مثال کے طور پر بجلی والا تارے لگاتا ہے. A carpenter carves various designs in wood. اور ترکان یا بڑے لکڑی میں مختلف قسم کے ڈیزائن کندہ کر دیتا ہے. A metal worker، اور جو دانت کے کام کرنے والا ہوتا ہے. Fashion artifacts، وہ تصاویر بناتا ہے. And an upholsterer embroiders window flaps، اور پردوں والا پردوں کے جو کھڑکیوں کے پردے ہیں اس پہ مختلف قسم کی کشیدہ کاری کرتے ہیں. A master painter creates image، اور جو بڑا پینٹر ہوتا ہے، رنگ ساز ہوتا ہے، وہ تصاویر بناتا ہے. And a poet writes poetic inscriptions، اور ایک شاعر شاعری لکھتا ہے. It means، تو اس کا مطلب یہ ہے that this is a highly labor intensive and time consuming operation، کہ یہ بہت زیادہ مشقت آمیز اور وقت لینے والا کام ہے. Done by many craftsmen، اور اس میں مختلف قسم کے ہنرمند استعمال ہوتے ہیں. ان کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ان تمام کو جو employment یعنی روزگار دیا جاتا ہے. Question number 4، Why do truckers spend so much money on decorating their trucks؟ ٹرکرز جو ہے، ٹرک کے مالک ہے، وہ اپنے ٹرکوں کے ڈیکوریشن پر کیوں اتنا رقم خرچ کرتے ہیں؟ آنسر: ٹرکر اسپینڈ سو مچ منی آن ٹرک ڈیکوریشنس. ٹرک کے سجانے پر بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں. بیکاز پینٹنگ دا ویکل از کنسیڈرڈ اسینشیل، کیونکہ اس گاڑی کا جو پینٹنگ ہے، اس کو رنگ دینا ہے، اس کو بالکل یہ لوگ ضروری خیال کرتے ہیں. اٹ مے بی اے وے آف ایکسپریسنگ تھینکس فار پراسپیرٹی، اور یہ جو خوشحالی ہے، یہ جو ان کی جو مال و دولت ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ان کو شکریہ کے طور پر اس کو سجانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور ٹو اٹریکٹ کسٹمرز، یا گاہکوں کے دل کھینچنے کے لیے، ان کو راغب کرنے کے لیے. اور ٹو کیپ اپ ود ادر ڈیکوریٹڈ ٹرکس، اور یا دوسرے جو ٹرکس ہیں ان کے ساتھ برابری کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے ٹرکوں کو سجاتے ہیں. کویسچن نمبر 5، briefly describe how truck art developed from 1940 to 1970. 1940 سے 1970 تک ان 30 سالوں میں ٹرک کے ڈیکوریشن یا ٹرک کا جو فن ہے، ان کو کتنی ترقی مل گئی. ٹرک آرٹ ہیز ڈیولپڈ اوور ڈیکیڈس، تو یہ دہائیوں سے اس کی ترقی شروع ہے. دا یوز آف ٹرکس فار ڈیلیورنگ گڈس ٹو فار آف ایریاز، دور دور علاقوں تک سامان لے جانے کے لیے جو ٹرک کا استعمال ہے، اسٹارٹڈ ان 1940، تو یہ 1940 میں شروع ہو گیا. ایچ کمپنی ہیڈ ایٹس اون پینٹنگ لوگو، اور ہر ایک کمپنی کا اپنا اپنا لوگو ہوتا تھا. سو دیٹ دا مین illiterate people could recognize them، تاکہ زیادہ تر لوگ جو ان پڑھ ہے وہ ان ٹرکوں کی پہچان کر سکے. Then after the creation of Pakistan، اور پھر پاکستان کے قیام کے بعد، the trend changed to geographical outlines، تو یہ جو رجحان تھا لوگوں والا، یہ
جغرافیائی خاکے کی طرف تبدیل ہو گیا، اب نیولی کریٹڈ کنٹری، نئے بننے والے ملک کی طرف. 1960 اور 1960 میں پاکستان became an economical power of the region. پاکستان اس علاقے کا، اس خطے کا ایک معاشی طاقت بن گیا. And transport industry played a vital role in this development. اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری جو آمد و رفت کی جو انڈسٹری ہے، اس نے اس ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کیا، بہت اہم کردار ادا کیا. وڈفورڈ ٹرک واز دا ٹرک آف چوائس فار مور دین 25 ایئرس. اور 25 سال سے زیادہ عرصے کے لیے لوگوں کے پسند کا ٹرک وڈفورڈ تھا. بٹ ان دا ارلی 90s، لیکن یہ 1990 میں اٹ واز ریپلیسڈ بائی دا جیپینیز ہینو اینڈ نسان. لیکن جاپانی ہینو اور نشان نے 1990 میں اس کا جگہ لے لیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جواب یہی تک کافی ہے کہ 1940 to 1970 یہ جو 90s یہ ایڈیشنل معلومات ہے میں نے کوسچن میں دیے. سو ود دا کورس آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹرک ڈیکوریشن بیکیم مور اینڈ مور ایلیبوریٹ. تو ٹرک کے جو ڈیکوریشن کا کام ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا. Question number 6. Why are trucks drivers nostalgic about the old Bedford trucks? نوسٹیلجک کا معنی ہے کسی چیز کے فراقت میں رونا، کسی چیز کے فراقت میں بیمار ہونا یا بہت زیادہ یاد کرنا. تو پرانے جو بیڈفورڈ ٹرکس تھے ڈرائیور کے ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. بیڈفورڈ واز انڈسٹرکٹیبل انڈسٹرکٹیبل کا معنی ہے مضبوط. سو ایک مضبوط تھا اینڈ ہیونگ دا کوالٹی، اور اس میں یہ خصوصیت بھی تھا ٹو ہال لوڈز اپ ٹو 20 ٹنس، کہ 20 ٹن تک کا وزن اٹھائے لے جائے. اٹ واز دا ٹرک آف چوائس فار مور دین 25 ایئرس. اور 25 سال سے زیادہ کے لیے یہ ڈرائیورس کے لیے ٹرک آف چوائس تھا، یعنی ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. بٹ ان دا ارلی 90s، لیکن 1990 کے ابتدائی دنوں میں it was replaced by Japanese Hino and Nissan. تو جاپانی ہینو اور نشان نے اس کا جگہ لے لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیڈفورڈ جو کمپنی تھی اس نے اپنا پیداوار بند کر دیا اور جاپانی ہینو اور نشان آ گئے. ڈسپائٹ دیئر superiority، تو یہ جاپانی ہینو اور نشان بہت زیادہ سپیریئر تھے. تو ان کی سپیریارٹی کے باوجود، ان کی جو سبقت ہے ان کے باوجود، ٹرک ڈرائیورز آر نوسٹیلجک اباؤٹ دا اولڈ بیڈفورڈ. ٹرک کے جو ڈرائیور ہے وہ پرانے بیڈفورڈ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. کویسچن نمبر 7. ایکسپلین، اس بات کی وضاحت کرے ہاؤ ٹرک ہارٹ ایز دا پریزنٹ ٹائم کین بی سین ایز ہیونگ ریچڈ مور کائنڈ آف اپوجی. سو اس بات کی وضاحت کرے کہ آج کل کے دور میں یا موجودہ دور میں جو ٹرک کا جو آرٹ ہے، ٹرک کا جو پن ہے، سجانے کا جو طریقہ ہے، وہ پہنچ چکا ہے سم کائنڈ آف اپوجی، بہت زیادہ انتہا کو پہنچ چکا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی وضاحت کریں. آنسر، in 1960 پاکستان became an economical power of the region. سو 1960 میں پاکستان اکنامیکل پاور بن گیا. اینڈ ٹرانسپورٹ انڈسٹری پلیڈ اے وائٹل رول ان دس ڈیولپمنٹ، اور اس ترقی میں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا بہت زیادہ کردار تھا. ٹرکر جوسل فار بزنس، جوسل کا معنی ہے مقابلہ کرنا، آگے جانا. سو ٹرک کے جو مالک ہے اس نے تجارت میں بہت زیادہ مقابلہ شروع کر دیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اینڈ پینٹنگ از بینگ کنسیڈرڈ ایسینشیل، اور اس ٹرک کے جو سجانے کا کام تھا اس کو بالکل لازمی قرار دیا گیا فار اے گڈ اینڈ سکسیسفل ڈرائیور، اچھے اور کامیاب ڈرائیور کے لیے. سو ڈیو ٹو دس ٹینڈنسی، تو اس رجحان کی وجہ سے ٹرک ڈیکوریشن بیکیم مور اینڈ مور ایلیبوریٹ. تو ٹرک کے جو سجانے کا کام تھا وہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا. اینڈ دس آرٹ ہیز ریچ ٹو سم کائنڈ آف اپوجی، اور یہ فن اب ایک انتہا تک، بہت زیادہ بلندی تک پہنچ چکا ہے. ود ایکسپلوژن آف بریلینٹ کلر، جس میں بہت زیادہ چمکدار رنگوں کا آمیزش کیا جاتا ہے. اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ود گریٹ اسکل اینڈ انوینٹیونیس، اور بہت زیادہ مہارت اور جدت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا جاتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کویسچن نمبر 8 ہے سمرائز دا لیسن. اس سبق کی جو سمری ہے اس کو بیان کریں. تو اب میں ان ووکیبلری کو کلیئر کروں گا جو سوالوں میں کلیئر نہیں ہو چکی ہے، باقی میں اس سمری کو صرف ریڈ کروں گا. آپ نے زیادہ تر جو کویسچن کی ووکیبلری ہے میں اسے زیادہ تر استعمال کر چکا ہوں. سو آل اوور دی کنٹری، پورے ملک میں، بٹ پارٹیکولرلی ان کوئٹہ، پشاور، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، کراچی، ٹرک پینٹنگ انڈسٹری از ان پول بلوم، بہت زیادہ ترقی میں ہے. اٹ از اے سمبل آف ٹورزم اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن فار پاکستان، پاکستان کے لیے سیاحت اور پہچان کا علامت ہے. ان all times trader were using camel for transporting good from one country to another or from one place to another.
They were dressing up camel for these caravans, which showed the traders various ethnic groups. Nowadays, trucks are being decorated in different style, which tells us where the truck has come from and to which ethnic group is the driver belongs. We can see the truck from Peshawar will display painting of mountains, streams, Babi Khaybar, cricket legend Shahid Afridi, and lines of Pashto verses. The trucks of Rawalpindi, Islamabad will be identified with the painting of F-16 jets, Shaheen missiles, cutout peacocks, large portrait of General Ayub Khan, and film star Shan. So truck art is big business in Pakistan. Pakistan में बड़ा business है. Here a set of skilled craftsmen are employed for this highly specialized work. Each person is doing his own work. For example, an electrician install wiring, a carpenter carves various designs in wood, a metal worker fashions artifacts, and a upholsterer embroider window flaps. A master painter creates image and a poet writes poetic inscriptions. Truckers spend so much money on truck decoration because painting the vehicle is considered essential. It may be a way of expression thanks for prosperity or to attract customers and or to keep up with other decorated trucks. So some of the trucks owners decorate their trucks like brides. So वो दुल्हन की तरह अपने ट्रकों को सजाते हैं. Bonnets are painted with henna pattern. Bonnets को henna की मेहंदी के तरस पे रंग दिया जाता है. Brilliant veranda tied to the sides. और खूबसूरत परांदे इसके अतराफ को बांधे जाते हैं. Mirrors and bell chains, और इसके साथ आईने होते हैं और जो घंटियों के जंजीर है वो भी होते हैं. Tied to the mudguards, जो कि मडगार्ड के साथ बांधे जाते हैं to symbolize the tinkling of a bride pile, ताकि दुल्हन की जो पायल है उसकी तरह अलामत बन जाए. Each region has its own signature. हर इलाके का अपना अपना निशान होता है. पेशावर एंड बलूचिस्तान are famous for detailed woodwork. तो पेशावर और बलूचिस्तान में मुकम्मल जो लकड़ी का काम किया जाता है, कैलीग्राफी और ख़ताती की जाती है. Camel bone and lay is emblem of Sindh province. सो कैमल बोन यानी ऊँट की हड्डी का जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें बनाना है, तस्वीर बनाना है, वो सिंध के सूबे का नुमाइंदगी करती है. वाइल स्टेनलेस स्टील पीकॉक एप्लीकेस आर पॉपुलर इन पंजाब एंड सिंध. सो truck art has developed over decades. The use of trucks for delivering goods to far-off area started in 1940. Each company had its own painting logo so that the main illiterate people could recognize them. Then after the creation of Pakistan, the trend changed to geographical outlines of newly created country. In 1960, Pakistan became an economical power of the region and transport industry played a vital role in this development. Bedford truck was the truck of choice because of its structure and enabled to carry loads of up to 20 tons for more than 25 years. In the early 90s, it was replaced by the Japanese Hino and Nissan. With the course of time, truck decoration became more and more elaborate. Now in 21st century, truck art has reached to some kind of apogee and an explosion of brilliant color and executed with great skill and inventiveness. All arts, including painting, is a source of everlasting beauty. It gives us joy and has a positive impact on human mind. तो ऑल आर्ट्स तमाम जो फ़नून है इंक्लूडिंग पेंटिंग, जिसमें रंगसाजी का काम भी शामिल है, ये एवरलास्टिंग ब्यूटी जो दायमी ब्यूटी है, दायमी हुसन है, उसका एक ज़रिया है. इट गिव अस जॉय, ये हमें खुशी देता है. एंड हैज़ अ पॉजिटिव इम्पेक्ट ऑन ह्यूमन माइंड, और इंसान के जिस्म पर इसका असर पॉजिटिव होता है. वी होप, तो हम उम्मीद करते हैं दैट दिस ट्रेडिशन बी ट्रांसफर्ड टू द कमिंग जनरेशन, कि ये जो रिवायत है वो आने वाले नस्लों को भी मुंतकिल हो जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे सवालात समरी के साथ. अब आते हैं पेज नंबर 40 पर. सो पेज नंबर 40 पर है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद एन अपोजिट ऑफ द वर्ब. सो इसमें जो लफ्ज़ दिया गया है उसका जो अपोजिट है उससे तलाश करना है. तो सेंटेंस नंबर 1 में मेस्ट है, तो मेस्ट का जो अपोजिट है वो कैच है.
सेंटेंस नंबर 2 में स्पेंड है और उसका अपोजिट सेव है। सेंटेंस नंबर 3 में अराइव है और इसका अपोजिट डिपोर्ट है, और इसको हमने सेकंड फॉर्म पर भी इस्तेमाल कर दिया, डिपोर्टेड 10 मिनट्स लेटर। सेंटेंस नंबर 4 में जो एक लफ्ज़ है एम्प्टी, एम्प्टी का माना है खाली करना, और इसका जो मुतज़ाद होगा एंटोनिम होगा वो फेल्ट होगा, सो एम्प्टीड एंड फेल्ट। सेंटेंस नंबर 5 लेन है, लेन का माना है कर्ज देना, और बारो का माना है कर्ज लेना, तो इसके लिए बारो का लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। सेंटेंस नंबर 6 में द प्रिंसिपल डजन अलाउ, सो अलाउ का माना है इजाज़त, और इसके लिए जो अपोजिट लफ्ज़ होगा वो फॉरवर्ड्स होगा। 7 नंबर सेंटेंस में कन्फेस है, कन्फेस का माना इतराब करना, और डिनाई का माना इनकार करना। सेंटेंस नंबर 8 में, सेंटेंस नंबर 8 में राइज है, तो राइज का माना है तुलू होना, और इसका जो अपोजिट है वो हो सेट गुरूब होना होगा। और सेंटेंस नंबर 9 में जो लफ्ज़ है प्राइवेट, प्राइवेट का माना है ज़ाती या इनफरादी, और इसके लिए जो अपोजिट लफ्ज़ होगा वो पब्लिक होगा, अवामी। सेंटेंस नंबर 10 में पास का जो लफ्ज़ है इसका अपोजिट फेल है। 11 में जो लफ्ज़ है रिवॉर्डेड, जज़ा देना, और इसके जो अपोजिट लफ्ज़ होगा वो पनिश होगा, सज़ा देना। सेंटेंस नंबर 12 में सेंड, भेजना है, और रिसीव हासिल करना। 13 में है डिम, डिम का माना है मदम या गैर चमकदार, और ब्राइट का माना है चमकदार। 14 में है अटैक, हमला करना, और डिफेंड का माना है दिफा करना। 15 में है टेम्पररी, टेम्पररी का माना है आरिजी, और इसका जो अपोजिट होगा वो हो परमानेंट होगा, मुस्तकिल। 16 में होगा इनोसेंट, इनोसेंट का माना है बेगुनाह, और इसका जो अपोजिट होगा वो हो गिल्टी होगा, गुनाहगार या मुजरिम। 17 में है लफ्ज़ हो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का माना है हाजिर, और एब्सेंट इसका मुतज़ाद होगा। 18 में है कंपल्सरी लाजमी, और वॉलंटियरली मतलब है अपनी मर्ज़ी के साथ जो लाजमी न हो। 19 में जो है मेजर, मेजर का माना है बड़ा, और इसका जो अपोजिट होगा वो माइनर होगा। और स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमज़ोर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स सी में है रीड ईच वर्ड बिलो, नीचे जो अल्फाज है उनको पढ़ना है। मैच इट्स टू क्लू, और इसको अपने इशारे के साथ फिर मैच करना है। तो वन समवन हु लिव्स इन अ अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया में रहता है तो उसे अर्बनाइट कहते हैं, शहरी। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, ज़िंदगी दोबारा वापस ज़िंदगी में लाना, तो इसके लिए हम रिवाइव का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ब्रदरहुड भाईचारे को कहते हैं, यूनियन भी इस इत्तेफाक भाईचारे को कहते हैं। अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड, सो इसके लिए जो फीलिंग होते हैं तो उसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। इसके बाद है टू कट ऑफ द हेड, किसी का सर कलम करना, तो इसके लिए सो डिकेपिटेट, सर कलम करना। लव ऑफ द कंट्री, किसी मुल्क के साथ प्यार, सो इसके लिए पेट्रियाटिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सेम नेम, एक तरह का जो नाम है होमोनिम। अ पर्सन हु कोडिफाइड टू ट्रीट डिजीज ऑफ गम्स एंड टीथ, सो मसूड़ों और दांतों के इलाज करने का जो अहल शख्स होता है तो उसके लिए हम डेंटिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, जिसके 2 हिस्से होते हैं तो डुअल। समवन हु हैज सपोर्ट अ मिसफॉर्चून, वो शख्स जो किसी बदकिस्मती, तूफ़ान, आफत वगैरह का शिकार हो जाए तो उसके लिए हम विक्टिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और हैपनिंग एवरी नवंबर, हर नवंबर में वाक़ होने वाला, सो नोवेनियल। इसके बाद है लाइक्ड और एडमायर्ड बाय मेनी पीपल, सो जो लोग ज़्यादा उसके तारीफ़ करते उनको पसंद करते तो पॉपुलर। हैविंग 4 फीट, जिसके 4 पाँव होते हैं तो क्वाड्रप्ट। और इसके बाद है जॉइनिंग और बीइंग जॉइंड, जो इकट्ठा हुआ होता है किसी चीज़ की वजह से मिलाया हुआ होता है तो ये है न्यूलिथिक, मिलाया हुआ। So dear students, these are the exercise of the truck art. In the next lesson we will meet the last leaf. So till that time, be happy, good luck, and Allah Hafiz.